السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری ہوگی نا وہ جماعت، ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام جو نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں فیہم ان کے اندر تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے، بڑی اچھی اگزامپل ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہو، یوم آخرت کی امید رکھتا ہو کہ ہاں قیامت کا دن آنا ہے۔ جس کو یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، وہ تو ان کو نمونہ نہیں بنائے گا، اور جس کا اللہ پر ایمان ڈاؤٹ فل ہے وہ بھی ان کو اپنے لیے اگزامپل نہیں بنائے گا۔ لیکن کس کو کسی درجے میں بھی یہ احساس ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونا ہے، ان کے لیے پھر ان لوگوں میں اگزامپل ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ موڑ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو کوئی اس کے خلاف رویہ کرے، ان کو اگزامپل نہ بنائے، کسی اور کو فالو کرے، اتنی باتیں کرنے کے بعد کسی کو سمجھ نہیں آتی پھر بھی، اور وہ منہ موڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پرواہ نہیں ہے۔ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور غنی کون ہوتا ہے؟ جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ اس کو تمہارے سے کیا، جاتے ہو جاؤ، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس سے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے کہ ان کو دیکھ کر چلو، یہ ہے اللہ کے پیارے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، ان کی زندگیوں کو تمہارے لیے مثال اگزامپل بنا دی، ان کو فالو کرو۔ اگر تم نہیں چاہتے ان کو فالو کرنا تو جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو؟ وہ تو الحمید ہے۔ حمید اور محمود میں کیا فرق ہے؟ محمود جس کی تعریف کوئی کرے گا تو تعریف ہوگی، اور حمید جو خود ہی تعریف کے قابل ہو، اس کی تعریف ہو رہی ہے ہر دم، چاہے کوئی نہ بھی کر رہا ہو، یہ ہے الحمید۔ تو تم نہیں آتے اس طرف تو جاؤ، وہ تو الحمید ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی محمود تو ہو سکتا ہے، حمید کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ میں قابل تعریف ہو اور اس کی تعریف کی جا رہی ہو ہر وقت ہر دم۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم نے دشمنی کی۔ کس لیے دشمنی کی تم نے؟ اس دین کی وجہ سے نا، ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی تمہاری، خون کے رشتے تھے تمہارے، پیارے تھے تمہارے۔ تم نے کیوں دشمنی کی؟ کہ اگر تم اللہ کے نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارے نہیں، پھر تمہارے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کیا پتہ محبت ڈال دے۔ آپ اس کی اب ٹائمنگز دیکھیں، یہ صورت کب کی ہے؟ فتح مکہ سے پہلے کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اشارہ دے دیا اس بات کا۔ عصا میں جب کہا جائے نا امید ہے تو وہ کام ہو ہی جاتا ہے، یعنی جلدی ہی ہونے والا ہے۔ کیا؟ کہ جن کے ساتھ دشمنی ہے تمہاری، جلدی وہ محبت میں بدل جائے گی۔ کیسے؟ مکہ فتح ہو گیا، لوگ مسلمان ہو گئے، اور وہی کافر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ حنین میں مل کر لڑنے لگے۔ سبحان اللہ، ابھی مسلمان ان پر چڑھائی کر کے آئے اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے صفوں میں ہیں، ان کے ساتھ مل کر لڑائی کر رہے ہیں۔ دل بدل گئے نا۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کب ان کا دل بدل جائے، کب پلٹ دے، کب اس کے دل میں ڈال دے اور واپس اس کو دل تمہاری طرف کر دے، پلٹا دے، تمہیں کیا پتہ؟ کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جدھر چاہے دلوں کو موڑ دے۔ تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، چاہے لوگ تم سے ناراض ہو بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، اللہ ان کو تم سے راضی کر دے گا، وہ قدرت رکھتا ہے اس پر، جدھر چاہے دل موڑ دے۔ شوہر کا دل چاہے نا تو بیوی کی طرف کر دے، چاہے تو موڑ دے۔ ہم سوچتے ہیں نا میں شوہر کے لیے یہ کروں گی، وہ کروں گی، ایسے بنوں گی، ایسے سنوروں گی، شوہر کے لیے حجاب اتار دیتے ہیں لوگ، الٹے الٹے کام کرتے ہیں، بس میرا شوہر مجھے دیکھے۔ اگر انہی چیزوں سے راضی ہونا ہوتا نا تو یہ جو بڑی بڑی ایکٹریس ہیں، ماڈلز ہیں، ان کے شوہر تو سب سے زیادہ ان سے راضی ہونے چاہیے تھے، وہ تو سارے یہی کام کرتی ہیں۔
لیکن اتنے ہی ان کے شوہر کبھی فلاں کے ساتھ تو کبھی فلاں کے ساتھ، تو پھر اللہ ہی ہے نا جو کسی کا دل آپ کی طرف موڑ دے یا آپ سے موڑ دے۔ ہم سر نیچے اور پیر اوپر بھی کر لینا تو کسی کو ہم راضی نہیں کر سکتے، اس کا دل اپنی طرف نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، کیا پتہ کب حالات پلٹ جائیں، کسی کو کیا پتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سوچتے ہو آج ان سے دشمنی ہوگی، یہ مجھ سے پھوٹ گئے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو تمہاری طرف پھیر دے گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے کا پلان بنا رہے تھے نا، اس وقت سوچیے مسلمانوں کا حال کہ اب ہم اپنے لوگوں پر چڑھیں گے، ہم خون خراب اپنے لوگوں کے ساتھ کریں گے مکہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو محبت پیدا کر دے گا، تم حق پر رہو، اسٹرانگ رہنا تم، اللہ تعالیٰ خود ہی بدل دے گا ان کو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ چلتے ہوئے تمہارے پاؤں اگر پھسل بھی جائیں نا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں کوئی گلٹ ہے، جیسے حضرت حاتب سے خطا ہو گئی تھی، یا کسی اور مسلمان کے دل میں کہ ہم کیوں حملہ کریں، ہمارے رشتہ دار ہیں وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سب کافروں کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دشمن، اس کے دین کے دشمن، جو مخالفت میں آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے زبان سے ہو چاہے اپنے ہاتھ سے ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سوسائٹی میں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا دین کیا ہے، وہ اچھے سے رہتے ہیں سب کے ساتھ، نائس پیپل جس کو کہتے ہیں نا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ کر آپ کو تیوری چڑھائیں یا ان کو غصہ آنے لگے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو آپ کے دین ایمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کے ساتھ ہی وہ اچھا ملنے والے ہیں۔ تو اب آپ کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا ان کو دیکھ کر آپ کو بھی غصہ آ جائے کہ یہ تو ہیں ہی کافر؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے دین کی وجہ سے تم سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے، ایک دشمنی ہوتی ہے نا آپ کی پرسنل، کسی نے آپ کو ستایا ہو یا کوئی مسئلہ ہوا ہو تو یہ ذاتی دشمنی ہوتی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک ہوتی ہے دین کی وجہ سے دشمنی، دین کی وجہ سے اس نے آپ سے کبھی دشمنی نہیں رکھی، نہ کبھی جنگ کی آپ سے۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، چونکہ مسلمان ہیں تو نکالو ان کو یہاں سے۔ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کہ تم نیکی کرو ان سے اور انصاف کرو ان سے۔ اللہ نہیں روکتا ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے اور انصاف کرنے سے۔ تقسطو کا معنی یہاں پر کیا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ سوشل لیول پر سوشل ٹرمز رکھنا چاہتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھے ٹرمز رکھو، تم بھی ان سے اچھی طرح بات کرو، اچھے سے ملو، اچھا معاملہ کرو۔ جو اسلام سے دشمنی میں ایکٹیو نہیں ہیں ان کے ساتھ انصاف کرنے میں اسلام آپ کو نہیں روکتا، ان سے بھلائی کے معاملات کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ آیت نا بہت دفعہ آپ نے اسکالرس کو کوٹ کرتے ہوئے سنا ہوگا، وجہ یہی ہے کہ جو عام لوگ ہیں نا، اکثریت کو اسلام کی ریالٹی کا نہیں پتہ، خاص کر ہم نے کبھی ان کو پہنچایا بھی نہیں، اتنا ہی ان کو پتہ ہے جتنا میڈیا ان کو بتاتا ہے، ریالٹی اکثر جانتے ہی نہیں کہ مسلمان کون ہے، اسلام کیا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان ہیں، وہ سبھی سے بس اچھا سا ملتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کو وہ کچھ نہیں کہتے تو آپ بھی ان کو کچھ نہ کہو، آپ بھی ان سے اچھی طرح ملو۔ ولایت، گہری دوستی، دلی دوستی کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا کسی طرح بھی، مگر ہاں ان سے بھلائی کرنا، خدا ترسی کرنا، مشکل وقت میں ان کی ہیلپ کر دینا، ان کو کھانا کھلا دینا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے تو آپ بھی ان کو کچھ نہ کہیں، ان کے نہ پیچھے پڑیں۔ یہاں پر نا ظاہری معاملے پر بات کی جا رہی ہے، دل کے معاملات نہ تو کسی مسلمان کے بارے میں پتہ ہے کہ کسی پر ہم منافقت کا فتویٰ لگا دیں، نہ کافر کا پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ہاں مگر ظاہری میں اگر وہ آپ کی مخالفت نہیں کرتا، آپ کے دین سے دشمنی نہیں رکھتا، نہ آپ کو آپ کے گھروں سے نکالتا ہے، وہ خود بھی امن سے رہنا چاہتا ہے، آپ کو بھی کچھ نہیں کہتا، تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مطلب پھر تم بھی اس کو کچھ نہ کہو۔ مگر جو تمہیں اذیت پہنچاتے ہیں ان سے پھر بھلائی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے دوستی کرنے سے، تعلقات بڑھانے سے روکتا ہے، ان سے دوستی کی پینگیں بڑھانے سے روکتا ہے۔
قاتلوکم فی الدین، جو تم سے دین کے معاملے میں جنگ کرتے ہیں، تمہارے دین کی مخالف ہیں، ان سے تم پہ مقابلے پر اتراتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، ایسے جو اذیت دیتے ہیں ان سے پھر کوئی بھلائی کا معاملہ نہیں ہونے والا۔ ایک مومن نہ صرف اپنے عقیدے کی خاطر زندہ رہتا ہے، نہ اس کی دوستیاں، نہ اس کی دشمنیاں اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہیں، اس کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ پھر وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تمہارے نکالنے پر، مطلب اگر خود نہیں نکال رہے تھے تمہیں لیکن دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ ان تولوہم مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے، مسلمانوں کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہوں اور پھر بھی تمہاری ان سے دوستی ہو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ پھر ظالم ہیں۔